السلام علیکم، میں ہوں زاہد بشیر چودھری اور ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک احتجاج کا سلسلہ ہوا، کچھ ڈیمانڈز رکھی گئیں، احتجاج ہوا۔ اسی سیشن پہ آپ آج بات کریں گے اور ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو احتجاج ہوا اس کے بعد جو ان کے مطالبات مانے گئے اس کے کچھ اب رزلٹس جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سب سے پہلا جو رزلٹ ہے وہ میرپور سے اگر آغاز کریں تو تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک کرنٹ ایشو ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور جو ضلع میرپور کے جو اور ڈویژن میرپور کے جو لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ صحیح طریقے سے کچھ گائیڈ لائن نہیں، جو فگرز میں نے حاصل کیے تعلیمی بورڈ سے وہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جو کرنٹ سچویشن ہے اور سیاسی صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، وہ بھی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیاسی سماجی شخصیت چودھری عارف صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور گہری نظر ہوتی ہے، لکھتے بڑا خوبصورت ہیں اور آزاد کشمیر کی جو یہ کانسٹیچوئنسی ہے اس کو بڑے بہتر انداز سے سمجھتے ہیں۔ چوہے صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے صحت کیسی ہے سر؟ اللہ کا کرم۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو سر احتجاج ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بھرپور انداز سے ہوا اور آزاد کشمیر کی جو رعایا ہے اس نے بڑا سپورٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب تحریک تھی؟ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پچھلے 2.5 سالہ سے ایک جدوجہد چلی آ رہی ہے۔ اس کو اگر میں بریف نوٹ میں کہوں تو یہ 2.5 سالہ ایک جوائنٹ جسے کہتے ہیں ایفرٹ ہے پوری ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں رہنے والے لوگوں کی، اور وہ جوائنٹ ایفرٹ یہ تھی کہ مظفر آباد میں جو ہمارے لوگ منتخب ہو کے جاتے ہیں اور ہم ہی انہیں ووٹ دیتے ہیں، ان کا جو پرائمری ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم بیس کیمپ کی حکومت ہیں، اور بیس کیمپ کی حکومت کا پرائمری ایشو یہ تھا کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کو بین الاقوامی لیول پہ بھی یعنی سفارتی جدوجہد بھی کرتی، سیاسی جدوجہد بھی کرتی، اور جس طرح کے وہاں کے دکھ ہیں، وہاں کے لوگ مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے اور وہاں پہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے 9 لاکھ فوج رکھ کے، تو اس کا جو پرائمری ایشو تھا وہ لیجیٹیمیٹ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ بیس کیمپ کی حکومت ہے۔ المیہ یہ ہوا کہ اس نے اس کو بلا دیا، اور بلانے کے بعد جو دوسرا المیہ یہ ہوا کہ پچھلے 78 سالوں سے اور پرٹیکولرلی 1985 سے لے کر 2025 تک 40 سالوں میں منتخب ہونے والی تمام حکومتوں نے اپنی ذاتی آسائشات کے لیے جو بھی پارلیمنٹ کے اندر گیا اس کو تو اس نے بڑھاوا دیا، مگر جو لوگ جو ووٹیں دے کر بھیجتے ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی فیسلٹیز چاہے ہیلتھ کی ہوں، ایجوکیشن کی ہوں، انفراسٹرکچر کی ہوں، بے روزگاری کی ہوں، اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی، اور یہ ایک لاوا پچھلے کئی سالوں سے 25-30 سالوں سے پک رہا تھا۔ یہ پک رہا تھا سر۔ یہ ساری چیزیں ایک عام شہری جو آزاد کشمیر کے باشعور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ میں کچھ مزید چیزیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ تحریک آپ کی نظر میں کامیاب رہی؟ میں کہتا ہوں یہ کامیابی سے بھی زیادہ کامیاب رہی۔ اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک لائن کھینچنے میں کامیاب ہوگی کہ یہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے پچھلے 30-40 سالوں سے حکمران ایکسپلائٹ کرتے تھے کہ جہاں سے جو بھی آواز اٹھتی تھی کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں یہ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ناکام رہے، آپ یہ کہتے ہیں؟ وہ تو ناکام تھے نا، تو اس کے اگینسٹ آواز اٹھتی تھی، اور اس آواز کو یہ نتھی کرتے تھے اسلام آباد کے ساتھ کہ یہ حکومت پاکستان کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں۔ یہ موجودہ تحریک، اس کا سب سے حسنی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ وہ جو ان کا یہ بیانیہ تھا جس کی وجہ سے جہاں پہ لوگوں کے جو ضروریات تھی اس کو پورا نہیں کرتے تھے، وہاں پاکستان کو بھی یہ بلیک میل کرتے تھے، وہ لائن کھینچنے میں کامیاب ایکشن کمیٹی سر، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل پہ بات کرنے والی ایک کمیٹی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس کمیٹی نے آواز نکالنے اور شعور دینے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو وہ ایک تحریک لے کر کے چلتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں، 42 ہم لوگوں نے مطالبات منوائے ہیں، 38 کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا۔ یہ چارٹر آف جب ڈیمانڈ بن رہا تھا تو اس وقت ڈویژن میرپور اور میرپور سے لوگ موجود تھے؟ 3 ہر ڈسٹرکٹ سے انہوں نے، چونکہ 30 رکنی کمیٹی ہے اور ہر ڈسٹرکٹ سے انہوں نے 3 لوگوں کو رکھا ہوا تھا، وہ 3 لوگ اپنے ان پٹ دیتے تھے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے مسائل کیا ہیں، اور اس کو وہ جوائنٹ کر کے انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا۔ اسی طرح ضلع میرپور کے بھی 3 جو ممبر ہیں
وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر موجود ہیں۔ اسمیر کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ جب بنا تو اس وقت یہ 3 لوگ موجود تھے 100%۔ تو یہ جو تعلیمی بورڈ والا ہے معاملہ، یہ تعلیمی بورڈ والا ایشو چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود تھا؟ جو میری اطلاعات ہیں اور یا اطلاعات سے بھی زیادہ اگر میں اس کو 100% شیور کروں تو یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے آ گیا سر؟ یہ جب وہاں پہ سیشن ہوا گورنمنٹ پاکستان کی کمیٹی کے ساتھ، تو اسی وجہ سے احتجاج میرپور کے اندر سوشل میڈیا کے اندر آ رہا ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ نہیں تھا، تو اس کو کس نے باریک واردات ڈالی ہے، اور میرپور جو تعلیمی بورڈ ہے اس حوالے سے بات کی گئی کہ 2 اور تعلیمی بورڈ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں، کور ممبران ہیں میرپور سے، ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے؟ میں اس کو ہاتھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت لیڈنگ رول میں تھے مظفر آباد میں، وہ اس واردات کو نہیں سمجھ سکے، تو اس کا بہترین حل ہم نے بس سوچا ہے کہ انہیں کہا ہے کہ اس کو آپ کی فگرز پہ بڑی نظر ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر متحمل ہو سکتا ہے 3 بورڈ اگر ہوں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی تو بالکل سادہ سی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا پروجیکٹ موجود ہے یا کوئی ادارہ موجود ہے، وہ جب اوور لوڈڈ ہوتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو اوور لوڈڈ سے کم کرنے کے لیے ایک اور ادارہ کھولتے ہیں تاکہ بچوں پہ یا جو بھی اس کو کمی واقع اور لوگوں کو سہولیات ملیں۔ تو جہاں پر میری کم از کم اس بارے کے انپٹ ہے کہ میں نے 2015 میں بھی ایک کوشش کی گئی کہ میرپور سے مظفر آباد میں بھی ایک بورڈ بننا چاہیے، ہم نے کہا بالکل بننا چاہیے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگر درست ہیں یا یہ فیزیبل ہے کہ ایک اور بورڈ بننا چاہیے، کیونکہ یہ انڈیجنس اٹانومی ہوتی ہے، یہ خود پیسے کریٹ کرتا ہے، اس کو حکومت آزاد کشمیر اپنے ٹیکس سے یا وفاقی موصل سے پیسے نہیں دیتی، تمام بورڈ اپنے خرچے خود برداشت کرتے ہیں۔ تو اس میں جب فیکٹس اینڈ فگر نکالیں گے تو ہماری اتنی آبادی نہیں ہے، ہمارے اتنے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرا بورڈ بنا سکیں۔ ہاں فیسلٹیز کم ہیں، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ اس وقت فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ 3 بورڈ ہو جائیں گے تو یہ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امارات جو اشرافیہ کی امارات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اگر 3 بورڈ ہوں گے تو 100 اگر ایک بورڈ میں اگر 100 لوگ کام کریں گے، نئے لوگ ایڈ کرنے پڑیں گے، یہاں سے لوگ کچھ موو ہوں گے، وہ ایکسٹینڈ ہوں گی ان کی ظاہرہ اسامیاں، تو یہ تو بوجھ بڑھے گا آزاد کشمیر اس ریاست کے۔ اسی لیے ہم نے اس کو بڑا، میں کم از کم ایز اے ایک سیاسی ورکر کے بحیثیت ایک شہری کے، ناٹ میرپوری، آئی ایم اے کشمیری سن آف ساحل کا، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو بورڈز کا ایشو ہے اس کو آنے نہیں چاہیے تھا، اس کو ابھی التوا میں ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کو میں براڈر کانٹیکسٹ میں کہوں گا، کیونکہ ہمارا ٹوٹل جو ہماری فگر ہے وہ 2,37,000 اسٹوڈنٹس کی ہے، جو 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں اپیئر ہوتے ہیں۔ اب 2,37,000 میں 1,03,000 میرپوری ہیں بچے، اور 70,000 آپ کے مظفر آباد کے ہیں، اور 74,000 آپ کے راولا کوٹ کے ہیں۔ سر یہ جو اس کا بہتر سولوشن کیا ہے؟ اس کا بہتر سولوشن یہی ہے کہ اس وقت جو چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان کی بنائی ہوئی کمیٹی کے ساتھ ڈائلاگ کر رہی ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کے جو وہاں پہ انپٹ ہے ان کے ساتھ وہ ایشوز جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں 38 چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد، ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو التوا میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ جو تعلیمی بورڈ ہے اس میں جو تعلیمی لوگ ہیں اور سینئر ریٹائرڈ جو آفیسران ہیں تعلیم کے ریلیٹڈ، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت بورڈ پرافٹ میں جا رہا ہے اور ایک حقیر رقم ہے جو وہ اس بورڈ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کی نظر میں وہ اماؤنٹ ہو اور فگر وہ ان کے نظر میں اصل ٹارگٹ وہ رقم ہو۔ اصل اس کو اگر، چونکہ میں اکانومسٹ بھی ہوں اور ایکس بینکر بھی ہوں اور میرا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ اور فگرز کے ساتھ میں کھیلتا ہوں، تو میں اگر 20 21 22 23 میں لے کے جاؤں گا تو بورڈ تو اپنا خرچہ ہی نہیں پورا کر رہا تھا، یہ تو آپ کا 24 25 میں اسٹوڈنٹس کے انکریز ہوا ہے اور انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ پروفٹیبلٹی میں گیا ہے۔ اب اس پروفٹ میں جانے کے بعد تو یہ کوئی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں اور وہ پروفٹ کہیں اور خرچ کر دیں، اس سے اس کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے تو آپ اس پہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ کہیں سے بھی، اس کی ایک میں مثال دے دوں، یہ ایسے اگر اور کوئی عنوان کریں گے زیادہ بہتر ہے، آپ سے ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ کتنے % بچے جو پنچ اور مظفر آباد سے ہمارے بچے جن کا مسئلہ بنتا ہے اور وہ میرپور آتے ہیں اور انہیں دھکے کھانے پڑتے ہیں،
جب میں نے رزلٹ نکالا پورا کہ کتنے بچے اس دفعہ پورے سال کے اندر اپنا کیس میر پور لے کے آئے تو وہ 0.0001% بھی نہیں آئے، یعنی 30 آ گئے، بالکل 40 آ گئے۔ اب 30-40 کے لیے آپ نے اتنا بڑا یہ فساد برپا کر، میں اس کو اس طرح کر، یعنی ہمارے آپ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے 38 پوائنٹ لیے چارٹر آف ڈیمانڈ، اس میں کیا کیا فائدہ ہوگا ریاست جموں کشمیر کے ان باشندگان کو جو پچھلے کئی سالوں سے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور خصوصاً 300 لوگوں کو ہم نے زخمی کروا لیا، 12 لوگ ہم نے جو ہے نا وہ ان کی لاشیں اٹھا لی۔ تو ان 38 جو پوائنٹس ہیں اس سے جو ہمارے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا، کیا ہیلتھ کی فیسلٹی ہم کدھر چلے گئے؟ تھوڑا سا کم ہے۔ یہ بتائیں، آزاد کشمیر کی سیاست پہ آپ بڑی نظر رکھتے ہیں، آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے، کل سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چونکہ اس سارے معاملے میں ان کی ایک ناکامی نظر آتی ہے۔ 2 سیشن میں جو احتجاج ہوا اس میں بڑی جانوں کا نقصان ہوا، قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، سارے سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پاسبل ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں وزیر اعظم کو اس کا دوش نہیں دیتا، کیونکہ وزیر اعظم تو ایک اکیلا تھا، سنگل، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی ہے یہ ایک پوری جماعت ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ مسلم لیگ نون ایک پوری جماعت ہے، وہ بھی اس حکومت کے اندر شامل ہے۔ اس لیے کسی ایک فرد کو اس کا مجرم ٹھہرانا زیادتی ہے۔ انہوں نے مشترکہ طور پہ جو غفلت کی ہے اور یہ مشترکہ طور پر اس جرم میں شریک ہے۔ اب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹا دیں گے تو اس کے بعد مان لیا وہ ہٹ گیا، آئے گا کون؟ اگر فار ایگزامپل پیپلز پارٹی آتی ہے اس کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا لے۔ اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون اور وہ مل کے حکومت بنائیں گے۔ تو جب مل کے بنائیں گے تو اگلے آنے والے الیکشن میں وہ ایک دوسرے کو تنقید کیسے کریں گے؟ اس کا مقصد ہے یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ سیاست کرتے ہیں ایک نظریے کی بنیاد پہ، ایک منشور کی بنیاد پہ اور ایک پرچم کے نیچے، اور وہ پرچم آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے، اور اسی بیس پہ آپ نے ریاست جموں کشمیر یا ریاست پاکستان یا جو بھی ہوتی ہے اس پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اصول اور رولز چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے، جس طرح کے انوار اللہ کو 48 ووٹیں پڑی اور لوگ اس پہ ناراض ہوئے کہ یہ جماعتیں کیا ہیں کہ ان کے نہ کوئی اصول ہیں، نہ کوئی رولز ہیں، نہ ان کا جماعتی ایجنڈا ہے، نہ کوئی منشور ہے، کہ انہوں نے 48 ووٹیں دے دی اور حکومت میں بھی شامل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انوار الحق کو ہٹانا ایشو نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی حل نکالنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ساری حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، الیکشن کو نیا کروایا جائے، نیا مینڈیٹ آئے، اس نئے مینڈیٹ منشور پہ آئے اور وہ حکومت کریں۔ نہیں تو یہ اگر اس طرح کی حرکت کی گئی جس طرح آپ نے سوال کیا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ ایک نیا فساد یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون رن کرے گا اس حکومت کو۔ نہیں، آزاد کشمیر میں اس وقت چونکہ حکومتی سیٹ اپ ہے اور دوسری طرف یہ ساری جماعتیں ہیں، وہی سارے لوگ نکل کے اپنی اپنی جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے شکایت کی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں جو اس سارے کی یہ درے کا ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ عائد ہوتی ہے۔ جماعتوں میں لوگ گئے، انہوں نے اپنی قیادت سے کہا، انہوں نے فیصلہ کر لیا اب کہ ان کو اب گھر بھیجنا چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے، پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے اور اپنے وقت پہ الیکشن جاتے ہیں، تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟ مجھے اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے، اس کو بنانی چاہیے۔ اگر مسلم لیگ نون کے پاس ہیں تو وہ اگر سنگل پارٹی اتنے لوگ اس کے پاس آ گئے وہ بناتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اس پہ اعتراض ہوگا کہ جس طرح کی اس وقت سینٹیمنٹ اس وقت پریویل کر رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، نوجوانوں کے اندر، کہ آپ کا ایک منشور ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ کا ایک ایجنڈا ہے، اس جماعت کے مینیفیسٹو کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک رات میں 48 ووٹیں دے کے اگلے دن کیا کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے، بڑی محنت اور مشقت کے بعد راجہ فاروق حیدر نے اور مسلم لیگ نون نے 2016 17 18 میں جا کے 13ویں ترمیم کی اور کہا کہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ریاست کہ جس کے 32 34 منسٹر ہوں، تو وہ 16 منسٹر آئے۔ آپ کی سردار عبدالقیوم نیازی کی حکومت میں 16 منسٹر رہے، آپ کے سردار تنویر الیاس کی 16 منسٹر رہے۔ جس دن انوار اللہ کا 48 ووٹ ملے تو اگلے دن اپنے مفاد کے لیے انہی جماعتوں نے امینڈمنٹ کی اور 32 سے رکھ لیے۔ تو جو دیکھنے والا ہے، جو سمجھنے والا نوجوان ہے، جو سوشل میڈیا میں پیدا ہونے والا بچہ ہے اور پچھلے 25 سالوں سے تحریک آزادی کشمیر کی گن گرج میں جوان ہوا ہے اور دنیا کے اندر جو تبدیلیاں دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے
کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے 32 منسٹر رکھ لیے, 4 وہ ایڈوائزر رکھ لیے, ڈپٹی, یعنی سارے کے سارے جو ہیں وہ رل کے کھانا انہوں نے شروع کر دیا. تو اس لیے میری پھر گزارش ہے ارباب اختیار سے اور خصوصاً حکومت پاکستان سے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ایک بحران بہت ہی شدید ترین آیا تھا, اپنی عقل مندی سے, اپنی دانش سے, وسط قلبی سے اس کو ڈاؤن کیا. اور وہی لوگ ہیں نا سر, یہ جو لوگ آئے, اسی کو میں گزارش کرنے لگا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کو یا پالیسی ساز کو کہ اب آپ کے پاس غلطی کا چانس نہیں ہے, اس لیے اس کو بڑی گہرائی سے, وسط قلبی سے اور ویژنری طور پہ دور اندیشی سے کہ اس کے کیا محرکات ہوں گے جو اب حکومت بنے گی اور اس کو کیسے اسٹیبل ہونا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے. اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور لوگوں کے اندر ایک جو اب اضطراب پایا جا رہا ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. سر آخر میں یہ ساری تحریک چلی, ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اور انڈین میڈیا نے جو چیزیں کیش کروائیں وہ یہ تھیں کہ اس اسٹیٹ کے اندر سے پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, پاکستان آرمی اور اداروں کے خلاف اسپیشلی جو نعرے لگ رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی درست عمل ہے؟ اچھا, میں اس کو نا, چونکہ میں اب اس سٹیج پہ ہوں, اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی, اور اس سارے سسٹم کے اندر موجود رہا ہوں. یعنی 1985 کے یہ میرپور, چکسواری, اسلام گڑھ اور آزاد کشمیر کے در و دیوار ہمارے نعروں سے واقف ہیں کہ ہم کیا نعرے لگاتے ہیں. میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ یہ جو موجودہ تحریک ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی پاکستان کے خلاف نہیں کہا, اور جس نے بھی اپنی اوکی ڈالنے کی کوشش کی, جس نے بھی اپنے طریقے سے وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, حالانکہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میں ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر, انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ یہاں پہ آپ اپنا تندور جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے نہ آئے, ہماری تحریک پاکستان کے خلاف نہیں ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ انڈیا پروپیگیٹ کر رہا ہے, تو انڈیا کو سپیس تو یہاں پہ نہیں ملی, پروپیگیشن تو کرتے ہیں نا, کہ آپ جہاں پہ بھی ہو تحریک, اس کو اگر اور طریقے سے دیکھیں تو وہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ تو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آگ کی چنگاری سے آپ اور آگے بڑھاتے ہیں کہ نہیں, تو انہیں یہاں پہ سپیس آزاد جموں کشمیر کے اس حصے میں, مطلب کہ جو یہ تحریک تھی یہ مسائل کی تحریک تھی, اور مسائل کے وہ سارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ وہ ادھر ہی گھومی, اور اس کو بھارت اس طریقے سے یوز نہیں کر سکا. بالکل نہیں کر سکا. درست بات. سر آخر میں یہ بتائیں کہ پھر دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کا احتجاج آزاد کشمیر میں؟ میں نے بڑا وہ دردمندی سے حکومت پاکستان سے گزارش کی اور پالیسی ساز اداروں سے کہ اگر آپ نے دور اندیشی کا مظاہرہ نہ کیا, کچھ بھی نہیں ہے آپ کا, تو چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے آ گیا, اس میں تو پیسہ انوالو ہی نہیں ہے, اس میں صرف اصلاحات ہیں, ریفارمز ہیں, اور آپ نے کان کھینچنے ہیں ان لوگوں کے جو ان اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. جہاں پہ آپ کی مالی منفعت نہیں ہے یا نقصان نہیں ہے, جہاں پہ جسمانی نہیں یا مشقت نہیں ہے, تو یہ تو پھر اتنا آسان کہ صرف ریفارمز کے ساتھ تعلق ہے. تو میرا نقطہ نظر پھر یہی ہے کہ اگر وہ اس کو اس نظر سے دیکھیں, جس نظر سے دیکھ کے کمیٹی بنا کے بھیجی ہے, تو یہ اگلے 10-15 دن میں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اس میں تو بھارت کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے بھارتی وزیر اعظم بڑے جارحانہ موڈ میں نظر آتے ہیں, اور انہیں وہ پچھلی شکست اپنی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میری آتما کو شانت نہیں ہے, اور میں ایک جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمیں سکون نہیں ہے. ایک دفعہ پھر سے وہ ایک جنگ کی تیاری میں ہیں. بطور کشمیری آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس نے ہم استعمال ہی نہیں کیا, چونکہ میں میڈیا اورینٹڈ آدمی ہوں. اگر 24 گھنٹے میں سونے کے علاوہ کوئی ہوتا ہے جہاں پہ دنیا میں تبدیلی آتی ہے میں سنتا ہوں لائیو اور پڑھتا بھی ہوں. میں نے اس کی تقریر مودی کی سنی 3 دن پہلے, وہ بہار میں خطاب کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے ہمیں نہیں, میری آتما کو اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں اس کا بدلہ نہ لوں جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے. وہ اس کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پوری آگ بھڑکی ہوئی ہے, اور اس نے جو 15 سال سیاست کی ہے, اگر میں اس کو 47 سے پٹیل سے لے کے RSS سے لے کے وشوا ہندو پریشد سے لے کے گاندھی جی کے قتل سے لے کے آج تک اگر میں لوں, 14 اگست پاکستان مرز وجود میں آیا, تو ان کی آتما کبھی بھی درست نہیں رہی, انہیں آگ میں جلتی رہی ہے پاکستان کیسے بنا ہے, اور اکھنڈ بھارت کی وہ دیکھتے رہے. اس اکھنڈ بھارت کے سامنے اگر پہلا پڑاؤ کسی نے کیا تو وہ کشمیریوں نے کیا ہے.
پاکستانی فوجی کو گولی بعد میں لگی ہے، کشمیری نے پہلے سینہ پیش کیا ہے. جو کشمیری پار جا کے شہید ہوئے ہیں، پار نہیں ادھر کے شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی پاکستان کا نعرہ بلند کر کے کیا ہے. اس لیے پاکستان کے اندر کشمیر کے اندر ہندوستان کسی بھی طریقے سے اور وہ طریقہ آزما چکا ہے کہ کشمیری کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف ہو جائیں تو کشمیری پاکستانیوں کی فلاح اور بقا اور پاکستان کے مضبوطی کے لیے انہوں نے اپنے اتنی بے شمار قربانیاں دی ہیں. جب مجھے کوئی لفظ بولتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کدھر سے لفظ نکال رہا ہے، اس کو تو یہ لفظ بھی نہیں بولے. اتنا شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی آپ شک کر رہے ہیں. تو اس لیے ہندوستان کو ہم نے کسی جگہ پہ بھی ایسی سپیس نہیں دی کہ پاکستان کے اگینسٹ وہ کھڑا کر کے کشمیریوں کو کہ وہ لڑا سکے. غلطیاں ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. وقت چونکہ کم ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزوں کو لے لیا جائے. تو نئے سیشن میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. آج کے ٹاپک میں جو محسوس کی تھیں اس پہ ہم نے کوشش کی کہ کچھ بہتر طریقے سے ڈسکس کیا جائے. چودھری عارف صاحب چونکہ ساری چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت شکریہ چودھری صاحب. ایک دفعہ پھر آپ کا نئے سیشن میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں. اللہ نگہبان. تھینک یو ویری مچ.